جماعتیں تھیں جو گزر چکی. ابراہیم علیہ السلام کی ساری نسلیں، ان کی اولادیں جو ہیں یہ گزر چکی ہیں، یہ جا چکی ہیں. ان کے لیے جو انہوں نے کمایا تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، یعنی آج جو تم کر رہے ہو، آج جو تم بو گے کل وہ کاٹو گے. تو اس لیے ان کے در پہ مت رہو کہ وہ کچھ کروا دیں گے. ان کے نیک اعمال ہمیں فائدہ دے جائیں گے. میں مر جاؤں گا، پیچھے لوگ کچھ پڑھیں گے اور مجھے جو ہے وہ جنت مل جائے گی جو جہنم ملنے والی ہوگی اس سے پہلے. وہ جماعتیں تھی جو گئیں گزر گئی. ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے آج جو تم کمائے. میں اور آپ جو کما رہے ہیں وہی لے کے جائیں گے. پیچھے سے کسی کا پڑھنا کرنا یہ ساری چیزیں کوئی کام نہیں آئے گی، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے. تو آج میں اور آپ اگر جب چلے جاتے ہیں اس دنیا سے اور پیچھے کوئی بیٹھ کے کچھ کر رہا ہے تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے. تو یہ تمام جو بھی ہم نے باطل عقائد بنائے ہیں اس کی یہاں پہ نفی ہو جاتی ہے. اور یہ کوئی تعصب یا کسی اگینسٹ پارٹی بننے کی بات نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اور بات یہی چل رہی تھی کہ سفارش اور کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، کسی طرح کی دوستی کچھ بھی کام نہیں آنے والی قیامت. وقالوا كونوا هودا 135. وقالوا اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی تہتدوا تم ہدایت پاؤ گے. قل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم حنیفا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی یکسویت کا تھا، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب لوگ پھر دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تم ہدایت پہ آ جاؤ. ہمارے یہاں بھی جو مختلف گروہ بنے ہوئے، یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ، فلانا گروہ ہدایت پڑے. ہمیں کچھ بھی نہیں بننا، نہ ہمیں یہودی عیسائی بننے، نہ ہمیں کچھ اور مسلمانوں کے جو سیکٹس اور فرقے بنے ہوئے وہ بننے. ہمیں تو اللہ نے کیا بولے بار بار، مسلم. کتنی دفعہ ہے، سماکم المسلمین، تم سب کا نام مسلم رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس دین میں بھی، اس قرآن میں بھی کیا نام رکھا ہے، مسلم. افسوس کہ آج جب ہم کہتے ہیں مسلم ہیں تو وہ کہتے ہیں لیکن کیا ہے آپ کون سے مسلمان ہیں. ان کو یہ چیز کے اوپر جب ہم ایک سوال کا یہ جواب دیتے کہ ہم مسلم ہیں تو ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. یہ کیسی بات ہے، یعنی یہ تو کوئی آنسر ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے جملہ ہی ادھورا چھوڑ دیا ہے. نہیں، ایسے تھوڑی کوئی صرف مسلم ہوتے، یعنی ہم تو اب نام میں بھی شرک کرنا شروع ہو گئے. ہم تو نام کے اندر بھی توحیدیت نہیں ہے ہمارے اندر. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے تھے، میں کچھ بھی نہیں ہوں بلکہ میں جو ہے وہ کیا ہوں، ایک اللہ کے پیچھے چلنے والا ہوں. انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا. تو یہاں پہ فرمایا کہ جب انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی عیسائی تم ہدایت پاؤ گے، تو اے نبی ان کو جواب دے دو بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اس معاملے میں سب سے پرفیکٹ تھا. کیا کہ وہ حنیف تھے، ایک اللہ کو ماننے والے. حنیفیت کیا تھی، یعنی ایک ٹریک کے آدمی تھے. وہ جب اس ٹریک پہ چل رہے ہیں اللہ کے راستے پہ، تو اس سے ہٹ کے انہوں نے اپنا ٹریک کبھی چینج ہی نہیں کیا، اپنا راستہ کبھی چینج نہیں کیا. اور وہ اس کے آگے جھکے ہوئے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہ مت بولو کہ یہودی اور عیسائی اور فلاں اور دھماکہ، اگر آپ نے وہ دوسرے نام دیے تو میں اور آپ مشرک ہو جائیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، ایسے مشرک جنہوں نے فرقہ کر لیا اپنے دین کو اور شیعہ ہو گئے، یعنی گروہوں میں بٹ گئے. یہ شرک ہے. کاش کہ امت مسلمہ کو یہ شرک سمجھ میں آ جائے، وہ سوال نہ کرے اس شرک کا بڑے آرام سے کہ آپ مسلم کے علاوہ اور کیا ہیں، آپ کا کہاں سے تعلق ہے، آپ کون سے فرقے سے. یہ سوال کرنا ہی غلط ہے. آیت نمبر 136. قل قولوا کہہ دو آمنا باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں. وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم کی طرف. و اسماعیل، اور اسماعیل. و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب کی طرف. والاسباط، اور اس کی اولادوں پر. وما اوتی موسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ. و عیسیٰ، اور عیسیٰ. وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے نبی. من ربہم، سب نبیوں کو یعنی جو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے. بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان. ونحن له مسلمون، اور ہم سب اسی اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے. فرمایا تم سب کہہ دو ہم اللہ کو مانتے ہیں. جو ہماری طرف اتارا گیا یعنی قرآن، جو ابراہیم کی طرف اتارا گیا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب. قرآن نے ایک لفظ دیا ہے صحف موسیٰ، صحف ابراہیم. تو ابراہیم کے جو صحیفے تھے ہم اس کو مانتے ہیں. جو بھی اترا تھا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر.
دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ. دیکھ رہے یعنی موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے اور نبیوں کو معجزات بھی دیے گئے, ساتھ کتاب بھی دی گئی اور معجزات بھی دیے گئے. تو جو بھی انہیں دیا گیا تھا اس کو بھی ہم مانتے ہیں, اور ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اسٹیٹس وائز, مرتبے کے معاملے میں لحاظ سے, کہ ہم یہ کہیں کہ وہ نبی بڑے تھے, حضرت ابراہیم بڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوں تھے, یا حضرت اسحاق جو تھے وہ ان کی یہ بڑائی تھی. نہیں, سب کو اللہ نے فضیلت دی. آپ تیسرے پارے میں پڑھ لیں گے. ہمیں کسی کے درمیان فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ جانتے ان کا درجہ اور مرتبہ. اللہ نے ان کی فضیلت یہ بتائی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا تھا, لیکن یہاں پہ مجھے اور آپ کو گریڈز دینے کا کسی نے نہیں کہا. اور یہ ایمانیات ہے, ہماری بنیادیں. جب آج ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں امام الانبیاء, تو کیا ہمارے لیے کوئی رائٹ بنتا ہے یہ کہنے کا, اگر اللہ نے نہیں بولا قرآن میں امام الانبیاء کسی کو؟ یہاں پہ کوئی ورڈ آپ نے دیکھا ہے امام الانبیاء کا؟ نہیں ہے, تو مجھے اور آپ کو نہیں بولنا. سید الانبیاء, سردار نبیوں کے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم فرق کریں. ہم نے درجہ اپنی طرف سے دینا شروع کر دیا. ہم فرق نہیں کریں گے ان میں سے کسی ایک کے بھی درمیان. ہم عیسیٰ کو چھوٹا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نہیں کر سکتے, معاذ اللہ. ہم تو یہی سمجھتے کہ وہ اس دور کے تھے اور آج ہمارے دور کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب اس اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں, یا اپنی چوائس اللہ نے ہمیں دے دی کہ آپ فیوریٹزم کرتے رہو؟ ہم تو اس اللہ کے فرما بردار, جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتے ہیں ان کو یہ چیزیں ماننے میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. یہ توحید ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں ایک توحید ہے, ایک اللہ کو کس حد تک ہم مانتے ہیں, کس لیول پہ جا کے میں اور آپ یا تو اللہ کو چھوڑ دیتے اور ہم کہتے نہیں یہاں پہ بس اب میری اپنی بھی کچھ خواہش ہے, یا ہم ہر معاملے میں سرینڈر کر چکے. ہم نے تو پہلے ہی بول دیا ہم جھکے ہوئے اللہ کے, جو اللہ بولیں گے وہی ہوگا. بہت بڑی چیز ہے. آپ توحید کے اتنے پہلو دیکھیں گے قرآن میں جو میں اور آپ عام حالات میں شاید نہیں سمجھ پاتے. آیت نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا, تو اگر وہ ایمان لے آئیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر وہ انحراف کریں گے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو بے شک وہ سب ہر دھرمی میں پڑ گئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تو جلد ان کو اللہ کافی ہوں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. کہتے ہیں اگر وہ ایمان لائے سارے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائیں. کیا ایمان لائے ہو, کیسے ایمان لائے ہو؟ اللہ کہتے ہیں سب کو ایمان ویسے ہی لانے جو اوپر حضرت ابراہیم کے حوالے سے بات کی گئی. ہم سب اس اللہ کے آگے جھکے ہوئے, ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان. اس طرح سے جو ایمان لائے گا وہ ہدایت پر آ جائے. اور اگر وہ پھرتا ہے تو وہ پھر ضد میں, یعنی ساری باتیں کلیئر ہے, اس کے بعد کیا رہ جاتی؟ ضد رہ جاتی. ہر دھرمی ہے اس کی, نہیں مانتا, اور اللہ ہی پھر بندے کو کافی ہوں گے. جیسے اوپر کہا کہ اللہ ہی فیصلہ کریں گے قیامت کے دن کہ یہودی کسی چیز پہ تھے یا عیسائی کسی چیز پہ تھے, اور اللہ تو سننے والے جاننے والے. آیت نمبر 138 صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور کس کا اچھا رنگ ہے اللہ سے. ونحن له عابدون, اور ہم سب اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ, یعنی بولنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا کلر. کیا سینس ہے بولنے کا؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. جی ہاں, اللہ کے طریقے, اللہ کا انداز, جو اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں اس کو مان لو, اختیار کر لو. اللہ جس شیڈز میں مجھے اور آپ کو ڈائی ہونے کا کہہ رہے ہیں اسی شیڈز میں ڈائی ہو جائے. یعنی جس اینگل سے اللہ مجھے اور آپ کو کسی طرح سے اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑ دو یا اس کو اختیار کر لو, اس رنگ کو پکڑ لو, اس رنگ کو چھوڑ دو, تو ہم وہ تمام چیزوں کے لیے تیار ہیں. اللہ جیسے بولیں گے ویسے ہی ہو. کلرز میں کیا ہوتی ہے؟ مکسنگ ہوتی ہے اور کلرز بنتے ہیں. تو اللہ جیسے بولیں گے, جس چیز کو کتنی کوانٹٹی کس چیز کی رکھنی ہے, کتنی مقدار میں کوئی چیز ڈالنی ہے, اور اس کا یہ رنگ اتنا زیادہ اور وہ رنگ اتنا, تو بس اتنا ہی ڈالیں گے جیسا اللہ نے بتایا. تو اللہ کا رنگ یعنی اللہ کے طور طریقے, اللہ کی ذات, جو اللہ مجھے اور آپ کو اپنے طرف سے بتا رہے, تو میں اور آپ اللہ کی اولادیں پھر نہیں بنائیں. پھر میں اور آپ اپنی مرضی سے یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اللہ کو یہ, اللہ اس بات پہ خوش ہوتے اور اللہ اس بات پہ خوش ہوتے. ہم تو بولیں گے جو اللہ بولیں گے میں نے اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, اور کان اس پہ لگانے جو اللہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے. یعنی کیا مقصد ہے اس بات کا؟ یعنی اگر مجھے اور آپ کو ایک جگہ سے آواز آ رہی ہے, اب آپ یہ کریں, اب آپ فلاں ہاتھ اٹھائیں, آپ اس طرف جائیں اور یہ کریں, اتنے قدم چلیں, تو ہمیں بالکل وہی کرنا ہے. اور اس طرح سے وہ شیڈز,
وہ جھلک، وہ ریفلیکشنز آئیں گے کہ جس سے کوئی بھی اللہ کا بندہ جو سمجھدار ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ واقعی یہ صبغت اللہ، کہ اس میں جو ہے وہ ڈائی ہو چکا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگ ہے. یعنی اللہ کی کوئی رنگ ہے نا پرومیننٹ، کوئی ایسے شیڈز ہیں نا اللہ کے کہ جب کوئی اس بندے کے اندر وہ چیز دیکھے گا تو فوراً وہ پہچان لے گا کہ اچھا یہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ کا کون سا بندہ ہے جس نے اپنے آگے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا، جس نے اپنے ساری جذبات، اپنی تمام خواہشات کی قربانی دے دی اللہ کے حکم کے آگے، تو وہ کیا ہے؟ وہ صبغت اللہ میں آ جاتی. اور صبغت اللہ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کو سمجھے، اللہ کے شیڈز جو آپ کو معلوم ہوتے چلے جائیں. اللہ کی چاہتیں، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ بندے کو کس طرح سے کس فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں. اب وہ ان اپیرنس بھی آ جائے گا، وہ انٹرنلی بھی آ جائے گا، وہ ایکسٹرنلی بھی آ جائے گا، وہ ہر دنیا کی لائف کے میرر آپ کے ہر پیٹرن کے اندر، ہر چیز کے اندر جو اللہ کا پیٹرن ہے، اللہ کی شیڈز ہوں. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. یعنی عبادت ظاہر مکمل طور پر جب ہوگی تبھی تو وہ رنگ نکلے گا، نکھرے گا. پھر کہتے ہیں 139 میں، قل کہہ دیجیے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، اور وہی تو ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب بھی، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اے نبی ان سے کہہ دو، کیا اللہ کے بارے میں ہم سے لڑ رہے ہو؟ آج جب ہم اللہ کی بات پیش کرتے تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، کچھ اور بھی ہونا چاہیے ساتھ. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کس سے بتا دیں؟ بھئی ہم تو آپ کو اللہ سے بتا رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے بتا رہے ہیں، تو اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہو. تمہارا رب بھی تو اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے، اسی کی کتاب ہے، اسی سے بیان کیا جا رہا ہے، پھر لڑائی کس بات کی؟ یہ ایک اللہ کو ماننا یہی ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے مان لو. تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پھر ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. نہیں مانتے تو نہ مانو، صحیح ہے، ہمارا راستہ الگ، تمہارا راستہ الگ، ہم اس اللہ کے لیے مخلص ہیں. اگر ہم مخلص ہیں تو سارے لوگ چھوڑتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں، سارے لوگ ہم پر فتوے لگا دیں کہ آپ کافر ہیں، آپ ملحد ہیں، آپ ہدایت پر نہیں ہیں، آپ گمراہ ہو چکے ہیں، لگا دیں. ہم اگر اللہ کے لیے مخلص ہیں ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے جملہ کہنا اور اس کو سمجھ لینا اور اس کے اوپر عمل کر لینا، کہ اگر ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں تو واقعی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی چیز سے. اور اگر ہمارے اندر ہی کھوٹ ہے تو پھر وہی ہے کہ ہم تو خود ہی اللہ کے رنگ میں نہیں رنگنا چاہتے. اچھا جی 140 میں کہتے ہیں ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور اولاد یعقوب، کانو ہودن او نصارا، وہ سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. قل تو کہیے اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم ممن کتم، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے شہادت عنده من اللہ، وہ شہادت جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تو غافل بے خبر نہیں اس سے جو بھی تم کرتے ہو. کہتے ہیں تم لوگوں نے اب یہ بھی کہہ دیا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں یہ سارے کے سارے یہودی اور عیسائی تھے. یعنی ابراہیم بھی یہودی تھے، ابراہیم بھی عیسائی تھے، اسحاق، یعقوب، ان کی ساری نسل یہودی عیسائی تھی. تو سورہ آل عمران میں اللہ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ ابراہیم تو پیدا بھی، ابراہیم کے بعد تورات انجیل اتری، یعنی ابراہیم تو پہلے پیدا ہوئے ہیں، تورات انجیل تو بعد میں آئی ہے، موسیٰ اور عیسیٰ تو بعد میں آئے ہیں. تم نے کیسے بتا دیا کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے؟ یہودیت عیسائیت تو تم نے نکالی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو کہاں سے ابراہیم یہودی عیسائی ہو گئے؟ تو اب آپ کو بات وہ سمجھ میں آئی جو پیچھے ہم نے پڑھی اس رکوع میں کہ کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، انہوں نے کیا اپنی اولادوں سے کہا؟ کیا انہوں نے یہ کہا یہودی بن جانا، عیسائی بن جانا؟ جیسے آج ہم کہتے ہیں وہ قرآن کے علاوہ جو بھی کتابیں ہیں وہ تو بعد کی ایجادات ہیں، بعد میں لوگوں نے لکھی ہے. یہ قرآن ہی آیا تھا اور قرآن ہی موجود تھا. 200 سالوں کے بعد کی ساری کاوشیں جو کی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ من عند اللہ ہے، تو من عند اللہ تو نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس سے تو نہیں آئی ہوئی. تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کون تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتے ہیں. تو میں اور آپ آج کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک کتاب کا نام بتا دیں جو اللہ کے پاس سے آئی، تو جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ قرآن ہے. تو پھر اللہ زیادہ جانتے ہیں یا میں اور آپ جانتے ہیں؟ کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا ہمارے